ایرانی اہلکار نے بھی تصدیق کی کہ امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز میں جس ایک ایرانی مال بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا اس میں 15 افراد جو ہے وہ سوار تھے۔ امریکی حملے میں 10 ملاح شدید زخمی ہو گئے جبکہ 5 لاپتہ ہو گئے ہیں، جس میں سے ایک کی لاش بھی مل چکی ہے۔ خلائی مخلوق سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں، امریکہ نے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ریلیز کرنا شروع کر دیے ہیں۔ شمالی کوریا نے جناب اپنے جوہری قوانین میں ایک انتہائی خطرناک اور غیر معمولی تبدیلی کی ہے کہ اگر ملک کے حکمران کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا وہ حملے کے باعث حکمرانی کے قابل نہ رہے تو ملک خودکار طور پر فوجی جوہری حملہ کر دے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر۔ خفیہ فائلیں جو ہیں وہ ریلیز کر دی گئی ہیں، اور یہ خفیہ فائلیں جو ہیں وہ خفیہ جہازوں کے حوالے سے، یو ایف اوز کے حوالے سے ہے، اڑن تشتریوں کے حوالے سے ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ فائل جو ہیں وہ پبلک کی گئی ہیں امریکہ کے اندر۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہے، یہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے جناب 4 ایرانی جہازوں کے اوپر اٹیک کر دیا گیا ہے، یہ بھی کل رات کی ڈیولپمنٹ ہے۔ سینٹ کام نے اس کا جو ہے وہ اسی تفصیلات شیئر کی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہماری حکومت نے سب سے پہلے کل رات کو جو کام کیا ہے ذرا وہ پہلے سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئی ہیں، اور اس کے اندر تقریباً 15 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے 414 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب ڈیزل کی قیمت جو ہے 414 روپے 58 پیسے جو ہے وہ فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ تو پہلے ہی جو ہے وہ 400 کے آس پاس، 400 ہی تقریباً جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکے تھے، اب 400 سے بھی زیادہ جو ہے وہ کہانی چلی گئی ہے۔ سو مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ آنے والے ہفتوں میں آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جنگ جو ہے وہ پوری طرح یہ ختم ہو، لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے تو ایران کے 4 جہازوں کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد سچویشن کتنی ٹینس ہوگی وہ خود ہی آپ اس کو ڈیکوڈ کر لیجئے۔ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ اس وقت ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، تو تیل کی قیمت جو ہے وہ $94 کے اوپر جو ہے اس وقت ٹریڈ کی جا رہی ہے۔ اگلے جمعے کو اب جا کے کلیئر کٹ جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ اس کی پرائس جو ہے اب نئی پرائس کیا ہوتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ تقریباً یہ 15 روپے کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب قطر سے سستی گیس ملنے کی امید پر جناب پاکستان نے LNG کے حوالے سے سب سے کم عالمی بولیاں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں۔ پاکستان 2 کاغذ ٹرم کانٹریکٹ کی شرح پر حاصل کر سکتا تھا، جو برنٹ خام تیل کی قیمت کے 13.37% بنتے ہیں۔ پاکستان نے جمعرات کے روز LNG کے 2 اسپاٹ کاغذ کے لیے موصول ہونے والی سب سے کم بولیوں کو منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ بین الاقوامی سپلائرز کی جانب سے کافی مسابقتی پیشکشیں جو ہے وہ موصول ہوئی تھی۔ اس فیصلے کے پیچھے یہ اشارے مل رہے ہیں، کئی تجزیہ کار یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے قطر کے ساتھ ایک طویل مدتی معاہدہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ اسپاٹ کے اوپر جو پرائسز مل رہی تھی LNG کی، اسے فی الحال ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور مہنگائی کے حوالے سے جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا، تو مہنگائی میں جناب ہفتہ وار جو ہے ایک دفعہ پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ 0.79% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سالانہ بنیادوں کے اوپر جناب اب یہ شرح جو ہے وہ 15.16% کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ اب اگر 15.16 کے اوپر جو ہے وہ آپ کی انفلیشن ریٹ یا مہنگائی کا ریٹ اگر پہنچ رہا ہے، تو آپ اسی سے ڈیکوڈ کر لیجئے کہ آگے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کے اندر کتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب IMF کی جانب سے جناب پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے $1 ارب EFF پروگرام کے تحت، جبکہ موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $20 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قرض جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ موجودہ پروگرام کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر $3.3 ارب جاری ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کے لیے EFF پروگرام جو ہے وہ لیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور جنگ بندی مذاکرات جو ہے وہ تو جاری ہے، تاہم آبِ ہرمز میں کشیدگی تاحال برقرار ہے، جس کی تازہ مثال امریکی بحریہ کا ایرانی تجارتی جہازوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے جو ہے وہ کل رات کو یہ ٹویٹ کیا گیا، پہلے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ جناب 3 جہازوں کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد اسے کریکٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ 3 نہیں ہیں جناب، یہ 4 جہاز ہیں، جس میں سے ایک ایرانی اہلکار نے بھی تصدیق کی کہ امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز میں جس ایک ایرانی مال بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا اس میں 15 افراد جو ہے وہ سوار تھے۔
امریکی حملے میں 10 ملاح شدید زخمی ہو گئے جبکہ 5 لاپتہ ہو گئے ہیں، جس میں سے ایک کی لاش بھی مل چکی ہے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی تجارتی جہاز کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ آبِ ہرمز اور بحیرہ عمان کے پانیوں میں بحو سفر تھا۔ اس کے علاوہ یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ یو ایس فورسز ڈسیبل MT Sea Star 3 اور MT Sevda May 8 prior to both vessels entering an Iranian port on the Gulf of Oman in violation of the ongoing US blockade۔ تو یہ 2 جہازوں کے نام لے کے انہوں نے جو ہے وہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی CENTCOM enforced blockade measuring about 2 Iranian flagged unladen oil tankers attempted to pull into an Iranian port on the Gulf of Oman. A US Navy F-18 Super Hornet and from USS George W. Bush disabled both tankers after firing precision munitions into their smokestacks, preventing the non-compliant ships from entering Iran. So basically ایک لڑاکا طیارہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور انہوں نے جا کے بمباری کی ہے یا فائرنگ کی ہے ان جہازوں کے اوپر، اور خاص طور پہ ان کے انجن روم کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد جہاز جو ہے ویسے ناکارہ ہو جائے، وہ کہیں میں موو ہی نہ کر سکے۔ تو یہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ CENTCOM کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے جمعے کے روز کئی فضائی حملے کیے اور ایران پر عائد بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے متعدد خالی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ CENTCOM نے کہا کہ جی امریکی افواج نے 70 سے زائد آئل ٹینکرز کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے سے روک دیا۔ ان تجارتی جہازوں میں مجموعی طور پر 16 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بیرل ایرانی تیل لے جانے کی گنجائش موجود ہے، جس کی مالیت اندازاً تقریباً 13 ارب ڈالر روپے جو ہے وہ بنتی ہے، 13 ارب ڈالر بنتی ہے، سوری میں روپے کہہ رہا ہوں۔ ادھر ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نے ایرانی فوجی ذرائع سے خبر دی ہے کہ خلیج فارس میں جھڑپیں عارضی طور پر رک گئی ہیں، تاہم دوبارہ جھڑپوں کا خدشہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایرانی ٹینکرز کے خلاف کارروائیوں پر ایرانی بحریہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دیا۔ اگر امریکہ نے خلیج فارس میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش ہراساں کیا تو انہیں فیصلہ کن جواب ملے گا۔ دوسری جانب جناب وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق منگل کے بعد سے رجسٹرڈ کمپنیوں کے ذریعے چلنے والے کسی تجارتی جہاز نے آبِ ہرمز کو ابھی تک عبور نہیں کیا ہے۔ حالیہ گزرنے والوں میں شیڈو فلیٹ، ایرانی ملکیت یا چھوٹے مقامی تجارتی جہاز جو ہیں وہ البتہ ضرور شامل ہیں۔ مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا امریکہ ایران کو اپنے ہرمز کا انتظام کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم معاہدے کے حوالے سے ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں جو آج موصول ہو جانا چاہیے۔ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک تو موصول نہیں ہوا تھا، تاہم اب تک تہران کی جانب سے انہوں نے کوئی جواب نہیں آیا، تاہم امید ہے کہ جواب سنجیدہ ہوگا اور مذاکرات کا رستہ کھل جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز کی جانے والی کارروائی پہ کہا کہ کل جو کارروائی کی گئی اس کا ایپک فیوری آپریشن سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی امریکہ یا ہماری فورسز پر حملہ کرے گا اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پر ایران کی طرف سے بین الاقوامی پانیوں میں فائرنگ کی گئی جس کا ہم نے جواب دیا۔ امریکہ ایران کی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جو بھی امریکہ کو خطرہ پہنچائے گا اس کے خلاف سخت رد عمل دیا جائے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو کسی بھی صورت آبِ ہرمز کا انتظام کنٹرول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی بحریہ نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ جو ہے وہ روکا ہوا ہے۔ دوسری جانب قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اہم سفارتی دورے کے اوپر جناب امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ قطری وزیر اعظم اپنے دورے میں امریکہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں ایران کے ساتھ کشیدگی، جنگ بندی کی کوششیں اور ممکنہ امن منصوبے پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جناب ایک ان کی تازہ ٹویٹ میں جو ہے وہ آبِ ہرمز میں کشیدگی کی حدت میں کسی کمی کے بجائے شدت کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ جب بھی سفارتی طریقے سے معاملات حل کی جانب بڑھتے ہیں تو عین اسی موقع پر امریکہ خطرناک فوجی مہم جوئی جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے اس عمل کو بھونڈی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ آیا یہ کسی تخریب کار یعنی کہ اسرائیل کی کارستانی ہے جو ایک بار پھر امریکی صدر کو ایک نئی دلدل میں دھکیل رہی ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا اور وہ یہ کہ ایرانی کبھی دباؤ کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ عباس عراقچی نے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے جاری کی گئی ایران کے میزائل ذخائر سے متعلق رپورٹ مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہمارے میزائل کے ذخائر اور لانچز کی صلاحیت 31 مارچ کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ پچھلے ویلاگ میں غالباً میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ CIA کا ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لیک ہوا ہے اور اس کے اندر CIA نے اپنی رپورٹ دی ہے کہ ایران کے جو میزائلز وغیرہ کی تعداد ہے یا ان کی جو انسٹالیشنز ہے وہ ابھی بھی 75% تک جو ہے وہ ویسے ہی قائم ہے۔ تو وہ بالکل نگیٹ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو کہ جناب ہم نے ان کے راکٹ لانچز ختم کر دی ہے، نیوی ان کی ہم نے ختم کر دی ہے۔ CIA کا ڈاکیومنٹ جو ہے البتہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ڈاکیومنٹس کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے
کہ یو ایف اوز یا اڑن تشتریاں یا خلائی مخلوق جسے آپ کہتے ہیں، ویسے ہمارے یہاں تو خلائی مخلوق جو ہے کسی اور تناظر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خلائی مخلوق سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جناب پینٹاگون نے یا ان کی جو سیکٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیا گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ بات اپنے الیکشن کیمپین کے اندر بھی کہی تھی کہ خلائی مخلوق سے متعلق جو ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں جو آج تک کبھی پبلک ڈومین میں نہیں دیے گئے وہ ہم ریلیز کریں گے۔ اور یہ کل رات کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ امریکہ نے پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ریلیز کرنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 162 یا 168 کوئی میرے خیال میں 160 سے زیادہ ہی تقریباً یہ فائلز ہیں، اس میں پی ڈی ایف فائلز ہیں، اس میں ویڈیوز ہیں، اس میں پکچرز ہیں، یہ ریلیز کی گئی ہیں۔ اور 1948 سے لے کے یہ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی 25 سال نہیں بلکہ 20 سال کے آس پاس کا ایریا بنتا ہے جو ابھی ریلیز کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے مزید ڈاکومنٹس، ویڈیوز، تصویریں جو ہیں وہ ریلیز کی جائیں گی۔ اب ان ویڈیوز کے اندر کیا ہے، میں نے تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھی ہے، تصویریں دیکھی ہیں اور جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھیں ہیں۔ اس کے اندر پوری دنیا سے امریکن مشنز یا ان کی بیسز کے اوپر موجود یا سفارتکاروں کی جانب سے جو ان ملکوں کے اندر رپورٹ ہوا ہے، اور کہاں سے، عراق سے، ترکمانستان سے، آبن ہرمز سے، وہاں سے بھی یہ دوبارہ میں بات کروں 1948 سے لے کے 1960s کے اندر جو ہے وہاں پہ جو یو ایف اوز کی سائٹنگز ہوئی ہیں، یعنی کہ اڑن تشتریوں کے حوالے سے یا خلائی مخلوق کے حوالے سے تو نہیں، اڑن تشتریوں کے حوالے سے ہوئی ہے۔ یو ایف او کا کیا مطلب ہے؟ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ۔ تو یہ بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ یہ ڈاکومنٹس تھے جو آج تک کبھی بھی پبلک ڈومین میں نہیں دیے گئے تھے۔ تو اس کے اندر مختلف وٹنسز ہیں، جو تصویریں اس کے اندر شیئر کی گئی ہیں، ویڈیوز اس کے اندر شیئر کی گئی ہیں، اور اس میں لوگوں نے بیسیکلی جو اڑن تشتریاں دیکھی ہیں وہ بیسیکلی یہ سارا ایویڈنس جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اچھا اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بے شک یہ ریلیز یہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا، گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا اس کے اوپر ٹھوس طریقے سے کہا نہیں گیا کہ جناب یہ ہم نے چیک کیا تھا اور یہ بالکل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ان کے آرکائیو کے اندر جو کچھ تھا وہ انہوں نے ریلیز کیا ابھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے 1970s 80s 90s 2000s اس کی جو فائلیں ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ مختلف راؤنڈز کے اندر جو ہے وہ ریلیز کی جائیں گی۔ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہے اس کے اندر کہ جناب مختلف پائلٹس نے یا مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ان اڑن تشتریوں کو جو ہے وہ ایکچولی دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے۔ یہ بڑی ایک پرانی ڈیبیٹ ہے، مطلب اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی چہمگوئیاں ہوتی ہیں۔ امریکی حکومت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو ہے بڑی ایڈوانس ہے، تو عام طور پہ وہ ہمیشہ اس ٹاپک کو جو ہے ماضی کے جو صدور ہیں وہ ہمیشہ اس ٹاپک سے اپنے آپ کو دور رکھتے رہے ہیں، لیکن اب پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دور کے اندر جو ہے یہ فائلز ریلیز کی گئی ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس کے اندر بہت سی کنسپیریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں، مطلب یہاں پہ پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو خلائی مخلوق اٹھا کے لے گئی تھی اور پھر ہمیں واپس چھوڑ دیا، یا ان کے جو انکاؤنٹرز وغیرہ کے حوالے سے، لیکن اوبیسلی ایویڈنس جو ہے وہ ہمیشہ ایک ڈاؤٹ فل رہتا ہے، اس کو کولیبریٹ کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ دوبارہ واپس آتے ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے۔ دی اٹلانٹک نے جناب یہ خبر جو ہے یہ رپورٹ کی ہے جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی یہ خبر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کی جنگ سے بور اور مایوس ہیں کیونکہ یہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور کوئی واضح فتح جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ملکی سیاست، چین کے ساتھ تجارتی مذاکرات اور دیگر ترجیحات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ایران مذاکرات پر مزاحمت کر رہا ہے اور تنازع کو بڑھا رہا ہے۔ یہ تو خیر ہمیں سب کو ہی پتا تھا کہ نظر آ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کافی حد تک فرسٹریٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جب گالیاں دے دی تھیں بیٹھ کے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر، وہیں پہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ دوسری جانب جناب ایران نے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بحری اتھارٹی جو ہے وہ قائم کر دی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایران کی قائم کی بحری اتھارٹی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے اور ان سے ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب چین کے ایک پرچم بردار جہاز کو آبنہ ہرمز پر نامعلوم سمت سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق اس بات کی تصدیق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ آبنہ ہرمز میں چین کے تیل بردار مصنوعات سے لدے ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش ہے، جہاز پر چینی شہری بھی موجود تھے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کرتے ہوئے اسے غیر متوازن اور اشتعال انگیز اقدام قرار دیا۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی حمایت سے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی تھی، جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آبنہ ہرمز میں حملے بند کرے اور جہازوں پر عائد وہ ٹول ختم کرے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز وہ تباہ کیے ہیں۔ جمعے کو متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ 8 مئی 2026 کو یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے لانچ کیے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ بیان کے مطابق ایران کے یو اے ای پر اس حملے کے دوران 3 افراد وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صحافی ماریو نوفیل انہوں نے وہ ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ارلی وارننگ سسٹم ڈیٹیکٹڈ اے میزائل لانچ فرام ایران ٹورڈز دی نیگیو then the track disappeared. Possible detection malfunction. No confirmation yet on what actually happened. What makes this worth watching? The Negev is where Dimona sits, Israel's nuclear facility. Iranian missiles have broken through to the Negev before in this war in March after a chain of malfunctions in the defense system. انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، اس نے ایک میزائل ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے وہ فائر کیا گیا، اور وہ نیگیو جو کہ بیسکلی وہ ایریا ہے جہاں پہ نیوکلیر سائٹ ہے اسرائیل کی، اس طرف وہ آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ڈیٹیکشن وہ بیچ میں سے وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ نہیں یہ پتا کہ یہ ایکچولی ابھی ہوا ہے یا یہ کسی پرانے واقعے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرف وہ میزائل آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا ٹریک ہی ختم ہو گیا، اسرائیل اس میزائل کو ٹریک ہی نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے دوران سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود کو کسی بھی قسم کی جارحانہ فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے جناب انکار کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ میں سعودی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے اور پاکستانی ثالثی کی ان تمام تر کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنا ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے جناب اپنے جوہری قوانین میں ایک انتہائی خطرناک اور غیر معمولی تبدیلی کی ہے، جس سے دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ برطانوی اخبار دی سن کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا یعنی کہ نارتھ کوریا، اس کے آئین میں تبدیلی کی گئی ہے اور کہ اگر ملک کے حکمران کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا وہ حملے کے باعث حکمرانی کے قابل نہ رہے تو ملک خودکار طور پر فوجی جوہری حملہ کر دے گا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ آئینی ترمیم 22 مارچ کو منظور کی گئی، تاہم اس سے اب پہلی بار عوام کے سامنے لایا گیا ہے۔ نئی شیک شمالی کوریا کے جوہری پالیسی قانون کے آرٹیکل 3 میں شامل کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر دشمن قوتوں کے حملے سے ریاستی جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم خطرے میں پڑتا ہے تو خودکار اور فوری جوہری حملہ وہ کیا جائے گا۔ یہ ایک نیا قسم کا ایک قانون ہے کہ جناب اگر کسی فوجی سربراہ کسی ملک کے سربراہ کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو اس کے بعد نیوکلیر اٹیک وہ آٹومیٹکلی وہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب کل اعلان کیا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں 3 دن کی جناب جنگ بندی ہو گئی ہے۔ 9، 10 اور 11 مئی کے لیے یہ جنگ بندی ہوئی ہے روس میں جشن فتح کے دن کے لیے، لیکن اس طرح یوکرین میں بھی، کیونکہ وہ بھی دوسری جنگ عظیم کا ایک بڑا حصہ اور عنصر ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا۔ اس جنگ بندی میں تمام کائنیٹک سرگرمیوں کی معطلی اور ہر ملک سے 1000 قیدیوں کی جیل کا تبادلہ شامل ہوگا۔ یہ درخواست براہ راست انہوں نے کہا میری طرف سے کی گئی ہے اور میں صدر ولادیمیر پوٹن اور صدر ولادیمیر زیلنسکی کی طرف سے اس معاہدے کی بہت تعریف کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی مبینہ مخصوص بنیادوں پر بے دخلی سے متعلق سوشل میڈیا اور بعض ذرائع ابلاغ میں گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ ان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا کہ اس نوعیت کی خبریں بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا ہے جن کا مقصد غلط فہمیاں پیدا کرنا اور مخصوص مفادات کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی دوست ملک سے پاکستانی شہریوں کے کسی خاص طبقے یا گروہ کی بنیاد پر بے دخلی نہیں کی جا رہی۔ اگر کسی شہری کو واپس بھیجا جاتا ہے تو وہ متعلقہ ملک کے قوانین، ویزا شرائط، غیر قانونی دستاویزات یا قیام کی مدت ختم ہونے جیسے معاملات کے تحت معمول کی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب میرین ٹریفک کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے خلیج عمان میں نشانہ بننے والا ایرانی جہاز کراچی پہنچ گیا ہے۔ جہاز کو خلیج عمان میں امریکی نیوی کے گائیڈڈ میزائل جہاز USS اسپروونس نے نشانہ بنایا تھا۔ امریکی نیوی کے جہاز نے MV ٹوسکا کے انجن روم کو وہ نشانہ بنایا تھا۔ یہ وہی جہاز ہے جس کا عملہ بھی وہ پہلے پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں جہاز بھی وہ پاکستان کے حوالے وہ کر دیا گیا اور اب وہ جہاز وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب کراچی پہنچ گیا ہے۔
تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.